السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم 15ویں سپارے کی منتخب آیات پہ بات کر لیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو راہ پہ آ جاتا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لیے ہوتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو بے راہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے ہوتا ہے۔ ہدایت پہ آنا فائدہ اس کا، ہدایت سے جانا نقصان اس کا، فائدہ بھی اس کا ہے، نقصان بھی اس کا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر بندے نے اپنا بوجھ اٹھانا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول نہ بھیجیں ہم عذاب نہیں دیا کرتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہاں ہوتا کیا ہے؟ وہاں کا جو خوشحال طبقہ ہے، عیش پرست طبقہ، وہ نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر ایسے میں اس بستی پر ہمارے عذاب کا حکم آ جاتا ہے، قول ثابت ہو جاتا ہے، پھر ہم ایسی بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دو تین چیزیں یہاں سے سمجھ آتی ہیں۔ ایک بات، ہدایت کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، بندے کو ہے۔ گمراہی کا نقصان اللہ کو نہیں ہے، بندے کو ہے۔ کوئی بوجھ کسی کا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بندے نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے گناہوں کا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے فلاں پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، وہ سارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ پیر اپنا بوجھ تو پہلے اٹھا لیں، اور پھر جب تک رسول نہیں آتے اللہ عذاب نہیں دیتا۔ آخری رسول آ چکے ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اور پانچویں بات یہاں یہ کہی گئی، اللہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں ہوتا کیا ہے؟ تکوینی طور پر ہوتا یہ کہ وہاں کا جو خوشحال طبقہ ہے اپنی خوشحالی پر بدمست ہو جاتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ کرنے لگتا ہے۔ ایسے میں پھر ایسی بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ جب خوشحال طبقہ بدمست ہو جاتا ہے تو جو بدحال طبقہ ہوتا ہے یا درمیانی طبقہ ہوتا ہے نا، وہ پھر نقالی کرنے لگتا ہے، کیونکہ خوشحال طبقہ ان کے لیے برینڈ کا کام دیتا ہے، تو انہی کو کاپی کر کے پوری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ جب مجموعی طور پر معاشرت تباہ ہو جاتا ہے اخلاقی طور پر، تو اللہ تعالیٰ پھر جسمانی طور پر بھی تباہ و برباد کر کے پورے معاشرے کو اڑا دیتے ہیں۔ بس اس پر اتنی ہی بات کرنی تھی۔ آگے چلتے ہیں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 پہ، بڑی کمال کی آیت ہے، سنیے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت چاہتا ہے، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور جو شخص، جو ایماندار طالب آخرت ہے، آخرت کا طالب ہے، اور پھر وہ محض طالب نہیں ہے کہ بھائی میں آخرت چاہتا ہوں، آخرت کی زندگی چاہتا ہوں، بلکہ کوشش بھی کرتا ہے۔ وَسَعَىٰ لَهَا، آخرت کو پانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ پھر کوشش بھی اپنے تئیں نہیں کرتا کہ اپنے گمان کے مطابق کوشش کرے، بلکہ سعیہا، ایسی کوشش کرتا ہے جو واقعی کوشش کہلاتی ہے، جو واقعی آخرت کی کوشش کہلاتی ہے۔ اب جب بندہ آخرت کا طالب ہو اور اعمال کی دنیا میں کوشش بھی کرے، کوشش بھی وہ کرے جسے شریعت تسلیم کرتی ہے، واقعی آخرت کو پانے کی کوشش ہے، اور ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مشرک نہ ہو، تو پھر ایسے بندے کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس آیت میں 3-4 چیزیں سمجھ آ گئیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ آخرت کے لیے اعمال کرتا ہے، عمل کافی نہیں ہے، نیرے اعمال جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، ورنہ حاتم طائی سب سے پہلے چلا جائے، ٹھیک ہے نا۔ نیرے اعمال کافی نہیں ہے، بلکہ شرط لگائی گئی وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہوگا چھوٹے اعمال بھی کام آ جائیں گے، ایمان نہیں ہوگا بڑے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لے گئی، بغیر ایمان کے عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی اچھا عمل کیا، ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں چکا دیتے ہیں، آخرت میں نہیں رکھتے، ایک بات۔
دوسری یہ کہ جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے پھر آخرت کے لیے اس کی کوشش بھی کرتا ہے، محض طلبگار نہیں ہوتا کہ خواہش رکھی تمنا رکھی، لیکن وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ تو آخرت کی طلب بھی ہونی چاہیے، ایک اس کے لیے ایمان بھی ہونا چاہیے، دو پھر آخرت کی طلب محض طلب نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے، تین لیکن یہ کوشش بھی اپنی مرضی سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ سعیھا، چار یہ جو کوشش ہے وہ کوشش بھی وہ ہونی چاہیے جس کو شریعت تسلیم کرے کہ یہ آخرت کو پانے کی کوشش ہے۔ تو یہ ہر وہ کوشش ہے جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہو، حدود میں ہو، ہر وہ کوشش جو قرآن و سنت کی حدود سے باہر ہو، دائرے سے باہر ہو، شریعت اسے آخرت پانے کی کوشش نہیں کہتی بلکہ وہ شیطان کو راضی رکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے، ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، رمضان ہے، یہ تو نہیں کر سکتے کہ 4 سے 5 رکعتیں پڑھ لیں، یا یہ تو نہیں کر سکتے کہ مجھے رمضان روزہ لگ رہا ہے تو میں 4 سے 2 کر دوں، مغرب کی 3 ہے جی، رمضان کی راتیں ہیں چلیں جی 3 کی بجائے 4 پڑھ لیں، نہیں ہو سکتی، دائرہ ہے۔ یہ آیت بدعات کے خلاف بہترین دلیل ہے۔ ہر بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل جو خوشنما سمجھا جائے، وہ عمل جو اچھا سمجھا جائے لیکن شریعت کے مطابق نہ ہو۔ یہ جتنی بھی ہماری رسومات ہیں یہ بدعات کے اندر داخل ہیں، یا آپ کے تیجے چوتھے کل 40 میں، یہ ساری بدعات ہیں، شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ میں نے ایک عالم صاحب کو چینل پہ، اپنے ہی کسی عالم کو چینل پہ سنا، بدعات پر بات کر رہے تھے، ہیڈ لائن تو بڑی زبردست کی ہوئی تھی کہ تیجے چوتھے کے خلاف بات ہے، لیکن وہ بڑی نرم سی بات تھی کہ بھائی دن مقرر نہ کریں، بس جب مرضی کریں۔ بھائی دن مقرر نہ کریں لیکن بتائیں آپ نے جو دن مقرر کر دیا ہم اس دن بھی نہیں کریں گے، کل شل تیجا چوتھا 40 11 ہم اس دن بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ دن مقرر ہو چکے ہیں، یہ اہل بدعت کے شعار بن چکے ہیں، تو پھر ان شعار کی مخالفت ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہم ان کے کوئی ذاتی مخالف نہیں ہیں، ہم انہیں بتائیں گے شریعت نے ایک چیز ہمارے اوپر لاگو نہیں کی تو تم نے ہمارے اوپر لاگو کر دی۔ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، بھائی فوت ہونے سے پہلے بھی اولاد اس کے لیے مغفرت کرے، فوت ہونے کے بعد بھی جہاں مرضی بیٹھ کے اس کے لیے پڑھے۔ ہاں جی کل کل شریف ہوں گے، وہ ہوں گے تک اولاد آرام سے بیٹھی ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے میت پر پتہ نہیں 24 سال ہوتے ہیں۔ بھائی آپ اسی وقت پڑھنا شروع کر دیں، کس نے منع کیا؟ اجتماعی قرآن خوانی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کیا نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو صحابہ نے اجتماعی قرآن خوانی کی تھی؟ یا کوئی صحابی فوت ہوا تھا تو دیگر صحابہ نے اجتماعی قرآن خوانی کی تھی؟ یا تابعین میں، خیر القرون میں تو یہ عمل تھا ہی نہیں۔ آج ہم نے دین کو رسومات کا نام بتا دیا ہے۔ مولوی صاحب کی تنخواہ کم تھی، اس نے رسومات ایجاد کر لی، چلے چولہا تو جلتا رہے۔ کچھ مولوی میں وہ نکاح کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، نکاح پڑھائیں گے پیسے آئیں گے۔ کچھ مولوی جنازوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جنازے پڑھائیں گے تو پیسے آئیں گے، ایک جنازہ ہوگا تو چلو 40 دن تک تو کھاتا چلتا رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ خیر بدعات کے خلاف بہت بڑی دلیل تھی، تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ میں نے بنی اسرائیل کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، آیت نمبر بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنی، اور بھلائی بھی کیسی؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ والدین میں سے دونوں یا ایک تمہارے پاس بڑھاپے پہ پہنچ جائے۔ یہ کہا تمہارے پاس، اولڈ ہاؤس میں نہیں۔ ایک مولوی صاحب ہے، انشاءاللہ میں مرنے دم تک اس کا ذکر کرتا رہوں گا، اللہ مجھے توفیق دے۔ ایک مولوی صاحب ہے، اس نے باقاعدہ اپنے شاگردوں کو ایک سے زائد مرتبہ واللہ العظیم ترغیب دیتے ہوئے کہا ہے کہ تم امن اور سکون چاہتے ہو اپنی زندگی میں، والدین کے ساتھ نہ رہو، والدین سے علیحدہ رہو۔ ہفتے 10 دن میں ایک دفعہ والدین کے بعد جاؤ، پل پروٹ لے کے جاؤ، وہ تمہیں دعائیں دیں گے، تم ان کو دعائیں دو، بس یہ مضمون ہے۔ پھر کسی نے کیوری بھیجی ہوگی، سوال کیا ہوگا، والدین بوڑھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ اس ماشاءاللہ عقل مند عالم نے یہ جواب دیا، والد بوڑھا ہو جائے نوکر رکھ لو، والدہ بوڑھی ہو جائے نوکرانی رکھ لو۔ تف ہے تمہاری سوچ کے اوپر، خدا تمہیں ہدایت دے، شرم آنی چاہیے مولوی صاحب۔ والد بوڑھا ہو جائے نوکر رکھ لو، والدہ بوڑھی ہو جائے نوکرانی رکھ لو، شرم آنی چاہیے۔ یہ وہی تصور ہے جو اولڈ ہاؤس اولڈ ہوم کا ہے۔
جبکہ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں اما یبلغن عندک الکبر، والدین اگر تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں. یہ عند کا مطلب کیا ہے مولوی صاحب؟ شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ خدا کی قسم میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں، جب سے اس مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، بس یہ مجھے چیز ہضم ہی نہیں ہوتی ہے. پہلے ہم دوسروں کو کوستے تھے کہ لوگوں نے اولڈ ہوم بنا لیے، اولڈ ایج ہوم بنا لیے. وہ ہوم تو نہیں ہوتا، ہاؤس ہوتا ہے، کباڑ خانہ ہوتا ہے. بس کیا کریں، اچھے خاصے لوگوں کے مائیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، بہنیں وہاں پڑی ہوئی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ اس تنہائی سے پہلے ہی ایمان کی موت دے دے. اللہ ایسی تنہائی نہ دے کبھی. اللہ کہہ رہے تمہارے پاس، اس کا مطلب والدین بڑھاپے میں کس کے پاس ہونے چاہیے؟ بچوں کے پاس. ہائے کاش ہمیں قرآن کے الفاظ سمجھ آ جائیں. کہتے ہیں والدین بہرحال تمہارے پاس بڑھاپے پہ پہنچ جائیں، تم نے اف تک نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں، اور ادب سے بات کرنی ہے. انکساری کا بازو جھکائے رکھنا ہے. اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ان پر ترس کھا، ان پر رحم کا معاملہ فرمایا، کیونکہ ان لوگوں نے بچپن میں میری پرورش کی. مولا میرے پر ان کے حقوق ہیں، اس لیے میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ. اللہ آگے چلتے ہیں جی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، افلاس کے خوف سے قتل نہیں کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ہی رزق دیں گے ان کو اور تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں. اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تمہیں ہم دے رہے ہیں نا، انہیں بھی ہم دے دیں گے، کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. یہ فیملی پلاننگ کے خلاف سب سے بڑی دلیل ہے قرآن کریم کی. آج لوگ بچے زیادہ پیدا نہیں کرتے کہ پڑھائیں گے کہاں سے، کھلائیں گے کہاں سے. خود وہ 1 درجن جو یہ پلاننگ کرتے ہیں وہ خود 1 درجن بہن بھائی ہوتے ہیں، اور اس میں ان کا 11واں 12واں نمبر ہوتا ہے. فیملی پلاننگ ہوتی اور اللہ کو منظور بھی ہوتا تو یہ بندہ فیملی پلاننگ کرنے والا دنیا میں ہی نہیں ہوتا. شرم آنی چاہیے ہمیں. نکاح کا مقصد ہی اولاد کی طلب ہے بس، باقی نفسانی خواہش تو چونگے میں. اچھا پڑھانے، اچھا کھلانے کے لیے ہم اولاد پہ تالے لگا دیتے ہیں. اللہ اس ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. ہم لوگوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ، پیشواؤں کے ساتھ، مقتداؤں کے ساتھ. امام یہاں مراد کیا ہے؟ کئی مرادیں. امام سے مراد انبیاء، امام سے مراد کتاب، یا اہل القرآن آ جاؤ، یا اہل التوراہ آ جاؤ، یا اہل الانجیل آ جاؤ. اور امام سے مراد اعمال نامے. بعضوں نے اس کو ترجیح دی ہے کیونکہ فمن اوتی کتابہ سے بات سمجھ آتی ہے اعمال نامے. لیکن الحمدللہ میری دانش میں یہاں امام سے مراد مطلق امام ہی ہے کہ بندے نے جس کی پیروی کی ہوتی ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. قیامت کے دن ہوگا، اللہ کہیں گے تم نے جس کی پیروی کی اس کے سمیت ہمارے پاس آؤ. شاباش. اللہ بلائیں گے اپنے اپنے پیشواؤں کے ساتھ میری بارگاہ میں آؤ. اور اس پر دلیل یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار بھی ہے. فرعون اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے آئے گا. اللہ اکبر. الحمدللہ میں نے کسی تفسیر کو دیکھا نہیں تھا، کوئی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت بات کر رہا ہوں. امام سے مراد اعمال نامے. ابن کثیر نے اس کو ترجیح دی ہے تو میرا دل نہیں مانا. میں نے کہا نہیں، امام سے مراد یہاں مطلق امام ہی ہے، جو یہی امام رکھے چاہے اچھا ہو یا برا. اور الحمدللہ چینل پر بھی میں نے اسی حوالے سے بات کی. لیکن بعد میں نے کسی اور کتاب میں دیکھا کہ انہوں نے ابن جریر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن جریر نے امام سے مراد یہاں مطلق امام قرار دیا اور اسی مفہوم کو ترجیح دی ہے. تو میں اس پر الحمدللہ کہتا ہوں. الحمدللہ. لا الہ الا اللہ. تو قیامت کے دن، اب یہ آیت میں نے یہاں کیوں پڑھی آپ کے سامنے؟ لوگ کہتے ہیں جی قیامت کے دن ماں کے ناموں سے پکارا جائے گا، اور یہ آیت پڑھتے ہیں. بھائی امام کا مطلب ماں نہیں ہوتا، وہ ہوتی ہے ماں. غلط ہے قرآن کا ترجمہ. ایک تو یہ بات سمجھ لیں، اور دوسری بات یہ سمجھ لیں
کہ قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا. جس طرح دنیا کے اندر باپ کا نام چلتا ہے نسب نامے میں، قیامت کے دن بھی اللہ اسی نسب کو برقرار رکھ کے بندے کو باپ کے نام سے پکار کے میدان میں بلائیں گے. اور یہ باقاعدہ صحیح حدیث موجود ہے کہ انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم واسماء آبائکم، قیامت کا دن ہوگا تمہیں بلایا جائے گا تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے. فاحسنوا اسماءکم، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو کہ قیامت کے دن جب بلایا جائے تو اچھے ناموں سے بلایا جائے. اوے گامے اتھے آ جا، سمجھائی بات کی؟ اوے گامے، اوے کھومے، سمجھائی؟ او کما، کہاں غلام محمد نام، سمجھائی بات کی؟ اور کہاں ایسے ونگے چبے نام. اچھے نام رکھا کرے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر یہ آیت میں نے اس لیے بھی پڑھی کہ چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اہل تشیع کے ایک عالم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ذاکر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب میں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، تو انہوں نے کہا سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آیت آتی. انہوں نے میری بات کی تردید تو نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا جی قرآن میں آتا ہے کہ اماموں کے ناموں سے پکارا جائے گا. وہ اپنے ائمہ کی طرف بات کو لے گیا. بہرحال پھر دوبارہ میری ان کی بحث تو نہیں ہوتی، وہ بھی اس لحاظ سے ذرا اچھی طبیعت کے مالک ہیں. تو میں نے تشنگی دور کرنے کے عنوان سے بات کرتے ہوئے کہا بھائی یہاں امام سے مراد مطلق امام ہے. ہر بندہ اپنے پیشوا کے پیچھے آئے گا. اگر اس نے اچھے پیشوا کی پیروی کی ہوگی اچھا پیشوا کے پیچھے آئے گا، برے پیشوا کی پیروی کی ہوگی برے پیشوا کے پیچھے آئے گا. یہ اچھے پیشوا چلتے چلتے سارے پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور یہ برے پیشوا چلتے چلتے سارے کے سارے شیطان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اللہ خیر، ان چند باتوں کے لیے میں نے کچھ مسکنسیپشن دور کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 87 ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اللہ فرماتے ہیں، یہ ہے اللہ کی حاکمیت، اس کا جلال. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اللہ اکبر. کیسی عجیب بات. یہ آیت نمبر 87 ہے، بلکہ بھائی یہ تو 86 بنتی ہے. 86 87 دونوں ہیں. آیت نمبر 86 87 دونوں. اگر ہم چاہیں تو میرے نبی جو کچھ ہم آپ کی طرف وحی ہم نے کر دی ہے ہم اس کو اٹھا لیں آپ سے، قرآن سمیت جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے نا اٹھا لیں ہم، وہی مطلوب ہو کہ غیر مطلوب ہو، اور بالخصوص وہی مطلوب. پھر اسے پانے کے لیے آپ ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی مددگار نہیں مل سکتا. الا رحمتا من ربک، میرے نبی یہ تیرے پروردگار کا تجھ پر فضل ہے، رحمت ہے کہ وہ وہی بھیجتا ہے، وہی اٹھاتا نہیں، وہی سلب نہیں کرتا. وہی بھیجنا بھی اس کی رحمت اور وہی سلب نہ کرنا بھی تیرے پروردگار کی تجھ پر رحمت. ان فضلہ کان علیک کبیرا، تیرے پروردگار کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے. یہ ہے خدا کی عظمت، خدا کا جلال. خدا اپنے سب سے محبوب امام الانبیاء کو کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں نا جو وہی بھیجی ساری اٹھا لوں تم سے، پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہائے کاش ہمیں اللہ کے وقار کا خیال آ جائے، ہمیں اللہ کی عظمت کا خیال آ جائے، ہم سمجھ جائیں، خصوصاً وہ لوگ سمجھ جائیں جو نبی اور اللہ میں 19-20 کا فرق نکال دیتے ہیں. بس کہ اللہ اور 19 میں احد اور احمد میں میم مروڑے دا فرق ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ آئی؟ یہ کسی جہالت کے دور میں لوگ کہتے تھے اور ہمارے بڑے سنا دیتے تھے. احد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ یہ میم کا فرق ہے انا للہ، اور یہ میم مروڑے کہہ کر یہ احمد کی بھی توہین کرتے ہیں. یہ شکر ہے آج پڑھے لکھوں کا دور ہے الحمدللہ. کئی مسلک کے کئی مختلف مسالک کے علماء کے ساتھ میرے براہ راست تعلقات ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے. اہل حدیث حضرات کے ساتھ تعلقات ہیں الحمدللہ. ہمارا ان سے عقیدے میں تو اختلاف نہیں ہوتا، لیکن فروعی مسائل میں اختلاف ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بریلوی مسلک کے علماء سے الحمدللہ میرے تعلقات ہیں. اب یہ تعلقات کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ پھسل جائیں یا ہم پھسل جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو صحیح راستہ ہے اس پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ہمارا منہج تو ایک ہے نا، قرآن سنت اجماع قیاس.
اس منہج پر آپس میں تھوڑا بہت مکالمہ کریں، آپس میں ایک اچھے انداز سے کریں، استدلال اور دلیل کی بنیاد پہ بات کریں۔ لیکن ہم نے قسم اٹھا کے رکھی ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھنا، خبردار، بس صرف فتوے لگانے ہیں۔ بہرحال یہ روش اچھی نہیں ہے، مجھے تو پسند ہی نہیں ہے روش۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، اللہ اکبر۔ تو یہی اللہ کی عظمت، کاش ہمیں سمجھ آ جائے، کاش خصوصاً ان لوگوں کو سمجھ آ جائے دو نبی اور اللہ میں 19-20 کا فرق نکال دیتے ہیں اور احمد اور احد میں فرق ہی ختم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر مدینے میں اترا مصطفیٰ ہو کر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اب یہ باتیں کہانیاں ہوتی جا رہی ہیں، اب شعور بڑھ چکا ہے، اب بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، بلکہ اس مسلک کے علماء میں بھی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں الحمدللہ، خود ہمارا مشاہدہ ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں موقع محل کو دیکھ کے، حالات کو دیکھ کے، تبلیغ کے انداز میں، قرآن و سنت کی روشنی میں موقع محل کو دیکھ کر تبدیلی ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، جہاں نرمی ہو وہاں نرمی ضرور ہونی چاہیے۔ یہ تو بات تھی بنی اسرائیل 86-87 آیت پہ۔ آگے چلتے ہیں، سورہ کہف کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ کہف اصحاب کہف میں بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن خلاصہ اس کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اصحاب کہف بڑوں کی اولاد تھے، ایلیٹ کلاس تھی، شہزادے تھے، وزیروں کی اولاد تھے، اور یہ چند نوجوان تھے، چند نوجوان، انہم فتیۃ، یہ دین توحید کو انہوں نے قبول کر لیا۔ بادشاہ تک خبر پہنچی، بادشاہ نے بلا لیا۔ آپ کو پتہ ہے بڑوں کو قانون میں بڑی رعایتیں مل جاتی ہیں، ان کو بھی وہ رعایت مل گئی۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، جب بادشاہ نے ان سے پوچھا، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کو ہم نے تھام لیا بادشاہ کے دربار میں، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ صرف بادشاہ نہیں ہوتے تھے، وہ پورے جلاد ہوتے تھے، چیف جسٹس بھی خود ہوتے تھے، جلاد بھی خود ہوتے تھے، سب کچھ خود ہی ہوتے تھے۔ جب بادشاہ نے انہیں بلا لیا تو یہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تھام لیا، ہدایت کے اس آخری مقام تک پہنچا دی ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوتی ہے، ربط قلب۔ انہوں نے صاف دربار میں اعلان کر دیا، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہمارا رب ایک اللہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی الہ کو نہیں پکاریں گے، ورنہ تو ہم بڑی ظلم کی بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ، جو بیٹھی ہوئی ہے اپنے شرک پر کوئی دلیل کیوں نہیں پیش کرتی؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے؟ بہرحال بڑوں کی اولاد تھی، بادشاہ نے ان کو سوچنے کا موقع دیا، نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، میرے کچن کیبنٹ کے بچے ہیں، سمجھ جائے۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک غار میں پہنچا دیا، ان کا کتا بھی ساتھ تھا، وہاں پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اللہ اکبر۔ ثلاثمائۃ سنین وازدادوا 9، 309 برس یہ سوتے رہے، پھر اس کے بعد اٹھے، سارا کچھ سمجھائی۔ اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی، اور اللہ کی توحید کے انہوں نے ڈنکا بچایا تھا بادشاہ کے دربار میں۔ آج ہم دنیا کے مالیاتی اداروں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، IMF، ورلڈ بینک وغیرہ جتنے بھی، اور یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، توحید پہ سودا نہیں کیا۔ اور ان کی کرامت یہ تھی کہ ان کی کروٹیں اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا تھا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ اکبر۔ 309 برس تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، اور انہوں نے جتنی بھی قربانیاں دیں وہ دین کے لیے دیں، اللہ کی توحید کے لیے دیں۔ اللہ کو اپنی توحید اتنی پیاری ہے، یہ چند نوجوانوں نے دین کے لیے قربانی دی تھی، اسے امر کر دیا اس قربانی کو، اور اپنی سب سے بڑی کتاب قرآن کریم میں ان کا ذکر کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے خضر علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ خضر علیہ السلام کا قصہ 15 سپارے کے آخر سے شروع ہو رہا ہے۔
اور 16ویں سپارے پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو یار زندہ صحبت باقی، ہم 16ویں سپارے میں خضر علیہ السلام کے قصے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ 16ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔